نیوز ٹائم کے معزز دوستو السلام علیکم۔ سعودی عرب میں ہونے والے برہنہ فوٹو شوٹ کے بعد پہلی بار اسرائیلی ماڈل کا متحدہ عرب امارات میں فوٹو شوٹ۔ عرب امارات تعلقات کس حد تک استوار ہو چکے ہیں؟ کیا اس اسرائیلی خاتون ماڈل کو کسی مقصد کے تحت لانچ کیا گیا ہے؟ اور موساد نامی اسرائیلی خفیہ ایجنسی کیسے خوبصورت خواتین کے ذریعے اپنے مقاصد حاصل کرتی ہیں، جبکہ چند روز قبل پاکستانیوں کے خلاف سوشل میڈیا پر پروپیگنڈے کرنے والی ایک خاتون ایجنٹ کا نام بھی سامنے آیا جس کا تعلق بھی اسرائیل سے تھا۔ سائبر اٹیکس، ہیکنگ اور غیر قانونی جرائم میں ملوث اسرائیل کیسے دنیا بھر کو کنٹرول کر رہا ہے، آج ہم اسی کی تفصیل جاننے کی کوشش کریں گے۔ تاہم آگے بڑھنے سے قبل چینل پر نئے آنے والے دوستوں سے التماس ہے کہ ہمارے اس چینل نیوز ٹائم کو سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ موجود بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ آپ ہر خبر سے باخبر رہ سکیں۔ تو آئیے چلتے ہیں آج کے موضوع کی جانب۔ معزز ناظرین گرامی، یہ بات یقیناً آپ حضرات جانتے ہوں گے کہ گزشتہ ماہ 15 اگست کو متحدہ عرب امارات نے تاریخی فیصلہ کرتے ہوئے اسرائیل کو تسلیم کر کے اس سے باہمی تعلقات استوار کرنے کا اعلان کیا، جس نے دنیا بھر کو حیران کر دیا تھا۔ بعد ازاں 29 اگست کو متحدہ عرب امارات کی حکومت نے اسرائیل کا بائیکاٹ کرنے والا اپنا قانون منسوخ کر دیا۔ دونوں ممالک میں تعلقات کی بحالی کے بعد 31 اگست کو اسرائیلی زمین پر اڑان بھرنے والا طیارہ یروشلم سے ابو ظہبی پہنچا۔ دونوں ممالک میں تعلقات کی بحالی کے بعد جہاں مسلم دنیا نے متحدہ عرب امارات پر سخت تنقید کی، وہیں یہ خبریں بھی سامنے آئیں کہ ممکنہ طور پر دوسرے عرب ممالک بھی اسرائیل کو جلد تسلیم کر لیں گے۔ متحدہ عرب امارات اور اسرائیل میں تعلقات کی بحالی کے باوجود اگرچہ تاحال دونوں ممالک کے درمیان فضائی سفر شروع نہیں ہوا اور نہ ہی تاحال دونوں ممالک کے شہری سیاحت کی غرض سے ایک دوسرے کے ملک جا سکتے ہیں، تاہم امکان ظاہر کیا جا رہا ہے کہ جلد ہی دونوں ممالک فضائی سفر سمیت سیاحتی تعلقات بھی بحال کر دیں گے، جس کے بعد کوئی بھی اسرائیلی شہری متحدہ عرب امارات آ سکے گا اور کوئی بھی اماراتی شہری اسرائیل جا سکے گا۔ لیکن اس دوران ایسی خبر سامنے آئی ہے جس نے دنیا سمیت مسلم امہ کو مزید حیران و پریشان کر دیا ہے۔ دوستو، متحدہ عرب امارات اور اسرائیل کے درمیان تاحال سیاحتی تعلقات بحال نہ ہونے کے باوجود پہلی بار ایک اسرائیلی خاتون ماڈل متحدہ عرب امارات پہنچی اور وہاں انہوں نے اماراتی نژاد روسی ماڈل کے ساتھ فوٹو شوٹ بھی کروایا۔ خبر رساں اداروں کے مطابق اسرائیلی کلاتھ برانڈ کی تشہیر کے لیے اسرائیلی ماڈل میٹیگر فوٹو شوٹ کے لیے دبئی پہنچی۔ میٹیگر نامی اس اسرائیلی خاتون نے متحدہ عرب امارات کی رہائشی روسی نژاد ماڈل اناستاسیا کے ساتھ مل کر دبئی کے صحرا میں خواتین کے لباس کا فوٹو شوٹ کروایا۔ سب سے دلچسپ امر تو یہ ہے کہ اسرائیلی ماڈل براہ راست اسرائیل کے پاسپورٹ سے نہیں آئیں، بلکہ یورپ کے کسی دوسرے ملک کے پاسپورٹ کے تحت یورپ کے ذریعے ہی متحدہ عرب امارات پہنچی۔ اسرائیلی ماڈل نے متحدہ عرب امارات کی ماڈل کے ساتھ دبئی کے صحرا میں کرائے گئے فوٹو شوٹ کے دوران اپنے ملک کا جھنڈا بھی اماراتی سرزمین پر لہرایا۔ دونوں ماڈلز کی وائرل ہونے والی تصاویر میں دونوں کے جسم پر اپنے اپنے ملک کا قومی پرچم پہنے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے۔ پہلی اسرائیلی ماڈل کی جانب سے متحدہ عرب امارات میں اسرائیلی برانڈ کی تشہیر کیے جانے کے بعد خیال کیا جا رہا ہے کہ دونوں ممالک کے درمیان جلد ہی ثقافتی تعلقات بھی بحال ہو جائیں گے۔ اسرائیلی ماڈل کی عرب ملک میں تشہیر کے بعد اسرائیلی فلم اور ڈرامہ سازوں نے امید ظاہر کی ہے کہ دونوں ممالک کے درمیان ثقافتی تعلقات مزید بہتر ہوں گے اور اسرائیل شوبز پروڈکشن ہاؤس دبئی جا کر فلمیں اور ڈرامے بنا سکیں گے۔ ناظرین گرامی، آپ ان حالات کو دیکھ کر اندازہ لگا سکتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں اسرائیل کس قسم کے پروپیگنڈے کر سکتا ہے۔ بیشتر مسلم دانشوروں کا کہنا ہے کہ اس خاتون کو خاص ٹاسک دے کر عرب ریاستوں میں بھیجا گیا ہے، کیونکہ اسرائیلی خفیہ ایجنسی موساد اسی طرح کام کرتی ہے۔ خوبصورت خواتین کو مہرہ بنا کر ان سے من مرضی کے کام کروائے جاتے ہیں، چاہے کسی حکمران کا قتل ہو یا اہم معلومات کا حصول۔ موساد انہی اوچھے ہتھ کنڈوں کا سہارا لیتی ہے۔ ماضی میں اس کی کئی مثالیں دیکھنے کو ملتی ہیں جب اسرائیل نے اپنی خواتین ایجنٹس کی مدد سے دنیا کے طاقتور حکمرانوں اور شخصیات کو تباہ و برباد کیا۔ سائبر اٹیکس اور دیگر غیر قانونی دھندوں میں اسرائیل کا نمبر پہلا ہے۔ چند ماہ قبل ہی کی بات ہے کہ جب یہ خبر سامنے آئی کہ اسرائیلی ہیکرز نے بھارت، ایران، بنگلہ دیش سمیت پاکستان کے سیاستدانوں کے واٹس ایپ ہیک کیے، جس کے بعد ان ممالک نے اپنی سیکیورٹی مزید بڑھا دی۔ پاکستان میں بھی اسرائیلی ایجنٹس کے موجود ہونے کی اطلاعات اکثر اوقات منظر عام پر آتی رہتی ہیں۔ قریباً ایک ماہ قبل بھی ایک ایسا ہی انکشاف سامنے آیا تھا
جس کے مطابق ایک اسرائیلی خاتون ایجنٹ سوشل میڈیا کے تھرو پاکستان میں فرقہ واریت پھیلانے کی کوشش کر رہی تھی۔ وفاقی وزیر برائے مذہبی امور پیر نور الحق قادری نے انکشاف کرتے ہوئے خبردار کیا تھا کہ اسرائیل میں موساد کی ایک خاتون رکن عائشہ نام استعمال کر کے سوشل میڈیا پر فرقہ وارانہ مواد پھیلا رہی ہے۔ وہ بہت اچھی عربی بولتی ہے۔ یہ خاتون اپنے جعلی اکاؤنٹ سے سوشل میڈیا پر فرقہ وارانہ مواد پھیلاتی ہے، جسے بعد میں اہل تشیع اور سنی بنا سوچے سمجھے شیئر کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ انہوں نے مزید بتایا کہ گزشتہ کچھ عرصے سے نوٹ کیا جا رہا ہے کہ مقدس ہستیوں کے بارے میں سوشل میڈیا پر توہین آمیز گفتگو بڑھتی جا رہی ہے، جو کہ ایک پوری منصوبہ بندی کے تحت کیا جا رہا ہے، لیکن کچھ ناسمجھ اور جذباتی لوگ بنا کچھ سوچے سمجھے اس کے پیچھے لگ جاتے ہیں اور اپنا ایمان گنوا بیٹھتے ہیں۔ گزشتہ 4 اشروں سے پاکستان کو لسانی، مذہبی، مسلکی اور علاقائی بنیادوں پر عدم استحکام کا شکار کر کے تقسیم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، لیکن پاکستان کو تقسیم کرنے کی کوششیں کرنے والوں کو ہمیشہ ناکامی کا سامنا رہا۔ معزز دوستو، اسرائیلی لابی ہمیشہ سے ہی مسلمانوں کے خلاف پروپیگنڈوں میں مصروف رہتی ہے اور آئے روز مسلم ممالک کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے۔ موجودہ عرب اسرائیل امن معاہدہ بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے، جس کی دیگر مسلم ممالک کی جانب سے پرزور مذمت کی جا رہی ہے۔ ایران، ترکی، پاکستان، ملائیشیا اور دیگر اسلامی ممالک جانتے ہیں کہ اسرائیل انتہائی شاطرانہ طریقے سے اپنی کارروائیاں سر انجام دیتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ پاکستان سمیت ایران اور ترکی نے متحدہ عرب امارات اور اسرائیل کے امن معاہدے کو رد کر دیا ہے۔ ایران اس لیے بھی اسرائیل کو پسند نہیں کرتا کہ اسرائیل امریکہ کا حامی ہے اور ماضی میں اسرائیل نے ایران پر حملہ کرنے کی دھمکیاں دیں۔ یہی نہیں، عراق اور شام میں جاری خانہ جنگی میں بھی اسرائیل کا کلیدی کردار رہا ہے۔ عراقی اور شامی علاقوں میں اسرائیلی جہاز چن چن کر ایرانی حمایت یافتہ فورسز کو نشانہ بناتے ہیں، جبکہ چند ماہ قبل ایرانی ایٹمی تنصیبات پر ہونے والے حملوں میں بھی اسرائیل کا ہی ہاتھ تھا۔ ایرانی حکام نے واضح طور پر یہ بھی کہا کہ اس کے جوہری افزودگی پلانٹ کو سوچ سمجھ کر نشانہ بنایا گیا ہے اور اس میں امریکہ اور اسرائیل دونوں ہی ملوث ہیں۔ اس رد عمل کے بعد فوری طور پر اسرائیل نے ایران پر حملہ کرنے کی دھمکی دے ڈالی، جس نے شک یقین میں بدل دیا کہ اسرائیل ہی اس کارروائی کا سرغنہ ہے۔ ایران میں فوجی، ایٹمی اور صنعتی مراکز پر حملوں کو حکومت ایران نے یہود و نصارہ کی چال قرار دیا۔ حالات و واقعات پر نگاہ دوڑائی جائے تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ اسرائیل رفتہ رفتہ اپنے مقاصد میں کامیاب ہو رہا ہے۔ پہلے اس نے عربوں سے جنگ کی، پھر فلسطینی علاقوں پر قابض ہو گیا، اب انہی عربوں نے اسرائیل کو تسلیم کر لیا ہے۔ مسلم حکمرانوں کو سوچنا چاہیے کہ اسرائیل آنے والے دنوں میں کیا کچھ کر سکتا ہے۔ اس کے لیے پہلے سے حکمت عملی تیار کر لینی چاہیے، ورنہ یہود و نصارہ مسلمانوں کو تباہ کرنے کی کوئی کسر نہیں اٹھا چھوڑیں گے۔ دوستو، ہمیں پوری امید ہے کہ آج کی یہ ویڈیو آپ کو بے حد پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں سے لائک ضرور کیجیے گا اور دیگر دوستوں سے شیئر بھی کیجیے گا۔ آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ نگہبان۔